بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب پینے کی سزا۔ شراب ناپاک ہے، اس کا برتنا حرام ہے، دوا کے طور پر بھی اس کا پینا اور لگانا درست نہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں شراب دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شراب ناپاک ہے۔ جو بھی انسان شراب پیتا ہے اور جب تک وہ نشہ کی حالت میں رہتا ہے اس وقت تک انسان اسلام سے پھر جاتا ہے، یعنی اگر شراب پی لیا ہے کسی انسان نے اور اس کے نشہ ہے اور نشہ کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کافر مانا جائے گا، درست نہیں۔ بلکہ جس دوا میں شراب پڑی ہو اس کا پینا اور لگانا بھی درست نہیں، اور جو شخص شراب کو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ جو انسان شراب کو اچھا سمجھتا ہے، یعنی حرام نہیں سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، ایسے مسلمان کافر ہے، یعنی مسلمان صرف نام کا ہے اور شریعت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا ہے، اور اس کا پینے والا فاسق ہے اور سخت سزا کا مستحق ہے۔ مسئلہ شراب کی خرید و فروخت کرنے والے پر اور بتلانے والے پر کہ وہاں بکتی ہے، اور اٹھا کر لانے والے پر اور پینے والے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی دوسرے ساتھی کو بتاتا ہے کہ بھائی شراب فلاں جگہ بکتا ہے، اور اس کو معلوم نہ ہے کہ شراب کہاں ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ شراب ہے، اور اگر وہ لا کر بھی دیتا ہے، اور اگر وہ شراب کے حصے میں وہ کوئی مدد کرتا ہے اس کا، یا اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے پیسے اس کے دے دیتا ہے، یا وہ اس کو اپنے طرف سے پلا دیتا ہے، تو دونوں گنہگار ہوگا، بتلانے والے بھی اور لانے والے بھی اور پلانے والے بھی اور خود پینے والے بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور شراب کی خرید و فروخت سب حرام ہے۔ خرید و فروخت یعنی بیچنا، جس کو بیچنا ہم بولتے ہیں، اپنے بھاشا میں بیچنا کہتے ہیں۔ کوئی چیز بیچتا ہے تو شراب بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں پر حرام ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا فرعون کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ فرعون پہلے زمانے کے بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت بڑا کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عزت کا قسم کھا کر فرماتا ہے کہ دنیا میں جو شخص شراب پیے گا میں قیامت کے روز اس کو ایسا پیاسا رکھوں گا کہ اس کا دل پیاس کی تیزی سے آگ کی طرح جلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی قسم کھا کر کہ جو شخص جو مسلمان دنیا میں شراب پیے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو اس قدر پیاس میں رکھے گا، ایسے بہت زبردست اسے پیاس لگے گا، پیاس کی وجہ سے جیسے آگ جلتا ہے ایسے ہی اس کے دل میں ایسا لگے گا کہ اس کی آگ میں پیاس کی آگ جل رہا ہے، اور اس کی زبان اس کی چھاتی پر آ پڑے گی، اور جو آدمی دنیا میں میرے ڈر سے شراب چھوڑ دے گا تو میں اس کو جنت کی نہر شراب پاک پلاؤں گا۔ جنت میں شراب ہے لیکن یہ دنیا کی شراب نہیں، وہاں ایسی شراب ہے جو شراب پی کر بالکل میٹھاس ہے، ایک قسم کی میٹھاس ہے، اور جو وہ شراب پی لے گا تو بالکل مست ہو جائے گا جو انسان بھی پی لے۔ اور جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سانپ اور بچھو کے زہر پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص دنیا میں شراب پیے گا تو قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سانپوں کا زہر پلائیں گے، بچھو کا زہر پلائیں گے جو دنیا میں شراب پیتے ہیں۔ جب وہ برتن کو منہ لگائے گا تو اس کے
منہ کا جبڑا اسی برتن میں آ پڑے گا۔ دنیا میں بھی شراب کا ایک قطرہ پینے والے کو شریعت کے حکم سے 100 درے یعنی 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ جو مسلمان دنیا میں شراب پیتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے شریعت کا حکم ہے کہ ایسے مسلمانوں پر 100 کوڑے مارا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمانوں کو شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔